قال اللہ تبارک و تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ جناب حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب عین العلم، اس سے ہم آج چپٹر منتخب کر رہے ہیں نکاح اور نکاح کی متعلقات کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے نکاح کے بارے میں مومن مسلمانوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جو آپ کی استطاعت ہو، آپ کی طاقت ہو تو آپ نکاح کر لیا کریں، اور نکاح دو کر لیا کریں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، او واحدتاً یا ایک نکاح، او ما ملکت ایمانکم، اگر عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے تو پھر او ما ملکت ایمانکم، پھر باندیاں، لونڈیاں، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ارشاد گرامی ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناکحوا توالدوا فانی اباہی بکم یوم القیامہ، نکاحیں کرتے رہیں، بچے پیدا کرتے رہیں، میں قیامت والے دن آپ لوگوں پر فخر کرتا رہوں۔ نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں اور کثیر ان کی منافع بہت زیادہ ہے نکاح کی۔ ان میں سے کچھ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد احرز شطر دینہ، جس نے نکاح کی، شادی کی، تو انہوں نے اپنے ایک حصہ دین کو بچا لیا، یعنی وہ پھر کسی گناہ کی طرف یا کسی غلطی کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ اور انہوں نے جب نکاح کی اور نکاح میں اقامت دین اور اقامت سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مراد اور مقصود ہو تو انہوں نے اپنے ایک حصہ دین کو محفوظ کر لیا۔ اور ایک اور روایت میں جو امام بیہقی نے اور مستدرک میں حاکم نے اسی روایت کو ذکر کیا، اس میں یہ لفظ ہے فقد استکمل نصف الایمان، انہوں نے اپنی آدھی ایمان کو کامل کر لیا۔ جس نے نکاح کر لی اس نے آدھے دین کو کامل کر لیا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ، جس کو اللہ کریم نصیب فرمائے ایک نیک عورت صالح ان کی نکاح میں آ جائیں تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی ہے، آدھے دین، ایک حصہ دین اللہ کریم نے ان کو عنایت فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ نکاح کی فضائل میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وکان ابن مسعود یقول، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ اگر میری زندگی کی 10 دن بھی باقی رہے، میں بیمار ہو جاؤں اور مجھے یہ پتہ چلے کہ میری زندگی اب 10 دن باقی رہ گئی تو کیا کروں گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ محبوب جانوں گا کہ میں پھر اس میں ایک نکاح کروں، احببت ان اتزوج، میں اس میں یہ بات بہتر جانوں گا کہ میں ان 10 دنوں میں بھی نکاح کر لوں۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا أَلْقَ اللَّهُ عَزَبًا، تاکہ میں اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقی نہ ہو جاؤں کہ میں کنوارا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں چلا جاؤں، بغیر شادی کی، بغیر نکاح کے میں اللہ کے بارگاہ میں چلا جاؤں۔ تو سیدنا ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ مبارک فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ اگر میری زندگی کے 10 دن بھی باقی بچے ہو تو بھی میں اس میں شادی کر لوں تاکہ میں اللہ رب العزت سے کنواری کی حالت میں کنوارا نہ ملوں اللہ رب العزت سے۔ آپ مبارک کی 2 شادیاں تھیں اور 2 شادیاں جب وفات ان کی ہو گئی تو آپ نے ایک اور شادی بھی، تیسری بھی کر لی۔ اسی طرح 2 شادیاں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے 2 بیویاں تھیں، اور 2 بیویاں جو تھیں وہ طاعون میں وفات پائی، اور آپ مبارک خود بھی طاعون میں اس وقت تھے۔ 2 بیویاں بھی طاعون میں وفات پائیں اور خود بھی طاعون پر وہ مطعون تھے، تو انہوں نے فرمایا زوجونی، ایک اور نکاح کرا دیں، میری ایک اور بیوی مجھے چاہیے۔ فإنی اکرہ ان القى اللہ عزبا، میں اس بات کو برا جانتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت سے ملوں اور میں کنوارا ہوں۔ اگرچہ وہ کنوارا تو نہیں تھا، انہوں نے پہلے سے 2 شادیاں کی، لیکن اس حال میں اللہ رب العزت سے ملوں کہ اس وقت میری کوئی بیوی نہ ہو
میں یہ بات برا جانتا ہوں، صحیح نہیں جاتا۔ ان کے 2 زوجات مبارکات جو تھی وہ طاعون سے وفات پائی تھی اور خود بھی مبارک طاعون پر تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ شادی میری کرائی جائے تاکہ میں اللہ رب العزت سے کوارے کے حالت میں، کوار پن کے حالت میں اللہ رب العزت سے نہ ملوں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں شرارکم عذائبکم یا عذابکم، آپ میں سے جو بدترین لوگ ہیں وہ ہے کہ جو کوارے ہیں، یعنی جو شادیاں نہیں کرتے۔ اب کوارے سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا یا کسی مجبوری کے تحت وہ شادی نہیں کر رہا، بلکہ اس کوارے سے مراد یہ ہے کہ وہ قصداً اپنے آپ کو کوارا چھوڑے اور شادی نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں رکعتان بن متأہل خیر من 70 رکعت من غیر متأہل، جس کی بیوی ہے اس کی 2 رکعت کنوارے بندے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ اس روایت کو ابن عدی نے اور اس روایت کو احمد نے عن ابی ذر ان سے روایت فرمائی ہوئی ہے۔ اچھا، کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی تو جان بوجھ کی شادی نہیں کی تھی، تو کیا ان کے حق میں بھی العیاذ باللہ یہ باتیں ہوں گے؟ وَأَمَّا عِيسَىٰ فَإِنَّهُ سَيَنْكُحُ إِذَا نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، عیسیٰ علیہ نبینا السلام بھی نکاح فرمائیں گے۔ اس وقت انہوں نے، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے، تو اس وقت اگرچہ آپ نے نکاح نہیں فرمائی، لیکن جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ نکاح کریں گے، وَيُولَدُ لَهُ، اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ آپ مبارک نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام قتادہ آپ مبارک آپ جانتے ہوں گے، ایک بہت بڑے مفسر ہے اور تابعی ہے، تو امام قتادہ رحمہ اللہ آپ مبارک اس آیہ شریف کا ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فرماتے ہیں کہ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به کہ کیا معنی ہے؟ ان ذلك هو الغلبہ وهي غلبۃ الشہوہ، یا اللہ ہم پر وہ چیز نہ ڈال جس کی ہمارے پاس قدرت و طاقت نہیں، جس کو اٹھانے کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ تو آپ فرماتے وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے غلبۃ الشہوہ، بندے پر شہوت غالب ہو جائے تو فرمائے وہ چیز ہے کہ جس پر بندے کو طاقت نہیں ہو سکتا۔ اور عکرمہ اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان مبارکین نے ایک اور آیت شریف کا ترجمہ کرا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ کریم نے انسان کو ضعیف پیدا فرمایا، تو آپ فرماتے اس آیت شریف میں انسان کی ایک ضعف یہ ہے، کمزوری انسان کی یہ ہے، انہو لا یصبر عن النساء، وہ جو ہے وہ عورتوں سے اس کو صبر نہیں ہوتا، تو اسی لیے جب ان کو عورتوں سے صبر نہیں ہوتا تو ان کو پھر نکاح کرنی چاہیے۔ ابن نجیح آپ فرماتے ہیں اذا قام ذکر الرجل ذہب ثلثا عقلہ، جب ایک بندے کا آلہ تناسل کڑا ہو جائے تو ان کے 3 حصے عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے ذہب ثلث دینہ، ان کا 3 حصہ دین جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ومن شر غاسق اذا وقب کی تفسیر بتائی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب قال قیام الذکر، فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب کی معنی یہ ہے کہ بندہ یہ پناہ مانگی اللہ رب العالمین میری شہوت اتنا نہ ہو کہ میرا آلہ تناسل کڑا ہو جائے اور پھر ان کی کوئی زوجہ اور شادی نہ ہو تو وہ فتنے اور فساد میں واقع ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارکہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا کل من وقع بصرہ علی امرأۃ، کسی کی بھی اگر نگاہ کسی عورت پر پڑی کسی مرد کی تو وہ جلدی سے اپنی گھر والی کے پاس آ جائیں اور وہ اپنی گھر والی کے ساتھ ہم بستری کر لیں۔ اگر ایک عورت پر اس کی نظر پڑی تو وہ آئیں اور اپنی گھر والی کے ساتھ ہم بستری کریں، اسی لیے کہ لأن ذلك يدفع الوسواس عنہ، ان کے دل میں جو ان کی وہ دوسری اجنبی خاتون کے بارے میں جو باتیں گزر رہی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیں گے تو ان کی وہ وسواس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ رواہ احمد، یہ حدیث ابی کبشہ انصاری ان کے حق میں صادر ہوا ہے۔ ابی کبشہ انصاری فرماتے حین مرت به امرأة فوقع في قلبه شهوة النساء فدخل فأتى بعض أزواجه
وقال وکذالک ففعلوا فانہ من اماثل اعمالکم، آپ مبارک جو ہے وہ ان کی نظر ایک خاتون پر پڑی، اور جب پڑی تو آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور پھر اپنی گھر والی کے ساتھ ہم بستری حقوق زوجیت ادا کی، اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی اس طرح کی واقعہ مل جائے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے تو آپ اپنی گھر والوں کے پاس آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک آپ نے رأى امرأة فدخل على زینب فقضى حاجتہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا اور حضور پھر آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں حضور نے ان کے ساتھ ہم بستری فرمائی، اور وقال ان المرأة اذا اقبلت فی صورت الشیطان، جب کوئی خاتون تمہارے سامنے آ جاتی ہے نا تو اکثر و بیشتر شیطان اسی خاتون کی صورت میں آتا ہے، وَإِذَا ادبرت فی صورت الشیطان، اور جب خاتون واپس چلی جاتی ہے نا تو تب بھی وہ شیطان اس کا مثل بنا کے اسی کے شکل میں شیطان بندے کو اسی طرف راجع کر لیتا ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، اگر اب آپ میں سے کوئی ایک خاتون کو دیکھے اور وہ اس کو تعجب میں ڈالے، یعنی وہ اس کی طرف مائل ہو جائے، تو فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، وہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے۔ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا، تمہاری بیوی کے ساتھ بھی ساری وہ چیزیں ہیں جو وہ اجنبی خاتون کے پاس ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے اور امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہوا ہے۔ تو گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مخالطت ہو ازواج دوسرے غیر نساء کے ساتھ تو آپ پھر اپنی گھر آ جائیں، تو اگر کسی کے پاس اپنا زوجہ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے، فتنے میں تو واقع ہو جائے گا نا۔ اسی لیے اس پر کثرت سے دلائل موجود ہے کہ نکاح کر لی جائے، اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سارا کچھ متروک کیا جائے اور اکیلے میں بیٹھ جائیں، تو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، شادی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔